میں نے اس سے پوچھا کہ آپ مدارس کو کیا دے رہے ہیں؟ بہت سے احباب کو یہ غلط فہمی ہے کہ مدارس کو ادارے گورنمنٹ یا دوسرے ممالک سے فنڈنگ ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب کوئی پریشانی بنتی ہے تو وہ تو چلانے والے جانتے ہیں کہ ان کے دل پہ کیا بیتتی ہے۔ بچوں کو ایک وقت کا کھانا تاخیر سے ملے تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بچے امانت ہیں، ان کا کھانا بھی تاخیر سے انہیں نہیں ملنا چاہیے، اور اس کے لیے کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ اگر لوگ باہر سے آتے ہوں یا ادارے دیتے ہوں تو پھر کیا ضرورت ہے ہمارے سفید بالوں والے بزرگوں کو کہ وہ آپ کے پاس آ کے تو تلیاں کریں آپ سے چندے مانگنے کے لیے۔ والسلام۔ ہاں جی آپ صاحب، ہاں جی سجی، ہاں جی چوک تو سجی سائڈ تے۔ ہاں جی سجی۔ السلام۔ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، آپ یہ صرف تعلیمی سسٹم دیکھ لیں کہ انہیں ہر گورنمنٹ اربوں خربوں کے حساب سے فنڈنگ کرتی ہے، ہر اعتبار سے۔ اساتذہ کی تنخواہیں بھی ملتی ہیں اور ان کی تعمیراتی فنڈز بھی جاری ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح دیگر بہت سی مراعات دی جاتی ہیں، اور پھر جب بھی پوسٹ بڑھتی ہے ساتھ تنخواہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں مدارس کو آج تک 1 روپیہ بھی فنڈ نہیں ملا کسی بھی ادارے سے، اور ہم لینا بھی نہیں چاہتے، ہم لینا بھی نہیں چاہتے۔ ہمیں اللہ کے فضل سے آپ جیسے بزرگ دوست اپنی حلال کمائی سے دیتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے سودی سسٹم سے گزرا ہوا پیسہ اپنے ان بچوں پہ لگانے کے لیے، اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم لینے نہیں چاہتے۔ لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جتنا کام ملک پاکستان میں ان مدارس نے کیا ہے، آج اگر کوئی تھوڑی سی رمق اسلام اور دین کی موجود ہے معاشرے میں اور قوم میں، اللہ کی قسم ان مدارس کی وجہ سے، اللہ کی قسم ان مدارس کی وجہ سے۔ ہم اپنی طرف دیکھیں کہ اگر ظفروال میں یہ ادارہ قائم نہ ہوتا تو نہ جانے کہاں کس ہوٹل میں برتن صاف کرتے یا کہاں ٹرک سے بجریاں اتار رہے ہوتے۔ یہ تو اس ادارے کا فیض ہے کہ یہ تعمیر ہوا، اور پھر ہمارے گھر والوں کا رجحان اس کی طرف ہوا، انہوں نے یہاں پر بھیجا پڑھنے کے لیے، اساتذہ نے محنت کی، اللہ کا فضل ہوا، پڑھے تو مزدوریوں سے بچ گئے۔ اللہ نے یہ باعزت زندگی دی ہے اور خوشگوار زندگی دی ہے اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ نہیں تو لاکھوں اور کروڑوں کمانے والے آپ میں بھی بیٹھے ہیں، وہ ذمہ دارے کی صورت میں ہو، وہ بزنس کی صورت میں ہو یا دیگر کاروبار کی صورت میں ہو، لیکن کوئی ایک شخص کہے ہاتھ اٹھا کے کہ آج کے اس پرفتن دور میں وہ پرسکون زندگی گزار رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جہاں پہ جاتے ہیں، جس کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، آگے سے یہی کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، پریشان بہت ہیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، ہم جائیں کس طرف، ہم کریں کیا، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتا۔ لیکن جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ مدارس کے ساتھ ہیں، مساجد کے ساتھ ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے، یا ان پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے ہیں، آپ ان کے پاس جا کے بیٹھیں، ان کی باتوں سے آپ کو محسوس ہوگا یہ سکون کی اور آرام کی اور خوشگواری کی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ نے اسے زندگی کی جو نعمتیں تھی وہ عطا کی ہیں، اور ظاہری آزمائشوں میں اللہ نے اسے صبر کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیں، یہ مدارس اور مساجد، ان پہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، خصوصی کرم ہے۔ یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمارے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وقت کھانا مس نہ ہوا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی ٹائم کھانا رہ جاتا ہے، پکتا نہیں ہے، لا نہیں سکے، یا حالات ایسے بعض کے ہوتے ہیں کہ وہ پکانے کی سکت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں ہے۔ لیکن یہ مدرسے جنہیں 1 روپیہ بھی فنڈ نہیں ملتا، بس آپ دوستوں کی محبت ہے، یہاں کے بچے روزانہ بلا ناغہ صبح و شام تازہ کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا
ہم تقریباً 16 سال سے 17 سال سے اس ادارے کو دیکھ رہے ہیں. ان 17 سالوں میں ایک دن ایک وقت بھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا گیا ہو آج کھانا نہیں بن سکتا، گندم نہیں، آٹا نہیں، سبزی نہیں، چاول نہیں، آج بچے بھوکا دن گزار لیں، کل انشاءاللہ پھر دیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مدارس میں ایسا ہو، پڑھنے والوں میں روحانیت اور زیادہ آتی ہے، اور زیادہ آتی ہے. لیکن اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی توفیق ہے. آپ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ان علماء کے ساتھ محبت اور پیار کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں. ہماری نظر آپ کی جیبوں پر اور آپ کے مال پر نہیں ہوتی، اور اگر کبھی آپ سے کوئی کہے بھی تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے پاس سے لگانے والے ہیں، کسی کا اپنے پیٹ میں ڈالنے والے نہیں ہیں. ہم نے یہ اگر دین پڑھا ہے تو اللہ نے یہ سمجھ بھی دی ہے. میرے یہاں پہ اساتذہ موجود نہیں ہیں، ان کی غیر موجودگی میں کہہ رہا ہوں، مجھے ان کی دیانت پہ اتنا اعتماد ہے، مجھے ان کی دیانت پہ اتنا اعتماد ہے، آپ سب کو بھی اتنا اعتماد ہے کہ انہوں نے کبھی اس جامعہ کے بچوں کے لیے آئی ہوئی گندم کا ایک دانہ بھی اپنے پیٹ میں نہیں اتارا. ان کی غیر موجودگی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی ان کی دیانت داری ہے کہ آپ میں سے کبھی کسی نے یہ اعتراض بھی نہیں کیا کہ شاید ایسا ہو، کیونکہ ہے ہی نہیں. شفاف نظام ہے الحمدللہ، اللہ کے فضل و توفیق سے. اور یہاں پہ پڑھنے والے بچے، یہ ہم تو خود بھی کہتے ہیں کہ شاید اتنی فرما بردار اولاد ہماری اپنی نہ ہو جتنے یہ بچے فرما بردار ہوتے ہیں. یہاں پہ اکثر مہمان آتے ہیں، رات گزارتے ہیں، علماء تشریف لاتے ہیں. حالیہ دنوں میں 3-4 علماء یہاں پہ رات بسر کر کے گئے ہیں. مولانا یوسف اسروری صاحب، قاری یاسین بلوچ صاحب اور علماء تشریف لاتے ہیں. وہ جاتے ہوئے ہمیں کہہ کے جاتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا اخلاق اور آئے ہوئے مہمان کے ساتھ رویہ دیکھ کر ہم رشک کرتے ہیں کہ کاش یہ بچے ہمارے ہوتے، کاش یہ بچے ہمارے ہوتے. اور یہ بھی قرآن کی وجہ سے ان کو اعزاز ملا ہے کہ یہ 8-10 سال کا بچہ اور سفید داڑھی والا 70-80 سال کا بزرگ اپنے گاؤں کی گلی سے اس معصوم بچے کو گزرتے ہوئے دیکھے اور وہ جانتا ہو کہ یہ بچہ جامعہ حرمین کا طالب علم ہے، یہ بیت المکرم میں پڑھتا ہے، تو وہ بلا کے کہتا ہے پتر میرے لیے دعا کری. جبکہ ہم طالب ہیں بزرگوں کی دعاؤں کے، لیکن وہ 10 سالہ بچے کو 70 سالہ بزرگ کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس بچے کا تعلق اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہے. وہ جانتا ہے کہ ان بچوں کے چلتے ہوئے کے پاؤں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے اپنے قدموں کو بچھا دیتے ہیں. اور اہل دین کی تو کیا کہنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، اصحاب صفا. پہلے بھی شاید میں نے بات کی ہے، ہمیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مدرسے میں جدت لے کے آئیں، جدت لائیں مدرسے میں، ماحول تبدیل کریں. حالات بدل گئے، اب ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ مدرسے کا ماحول تبدیل کریں. لیکن ہم نہیں کرتے. اگر ہم کرنا چاہیں، اگر آپ جیسے دوست بھائی ہر سال لاکھ روپیہ فنڈ دیتے ہیں دیگر اخراجات کے لیے، آپ ہمیں اے سی لگوانے کے لیے بھی دیں گے، آپ ہمیں یہاں بچوں کے لیے بیڈ رکھنے کے لیے بھی دیں گے. لیکن ہم ایسا نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے جانثار، آپ کے فداکار مسجد نبوی میں صفہ نامی چبوترے پہ بیٹھ کر جو آپ سے تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ان کو وجود چھپانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا، کپڑا بھی میسر نہیں تھا. ساتھ والے ساتھی کی چادر کے ساتھ اپنا سطر چھپا کے بیٹھتے. اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ بے ہوش ہو کے مسجد نبوی کے صحن میں گرے پڑے. جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آج محدث صحابی کے نام سے دنیا جانتی ہے، جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی. اور کیفیت یہ ہے، کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں مسجد نبوی کے راستے پہ گر پڑا. جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے
मैंने उनसे कहा वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। इस आयत की तफसीर बताएं। उन तर्जमा बताया, तफसीर बताई, गुजर गए। फिर जनाबे सिद्दीक तशरीफ लाए, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने भी मुझे बताया और बताकर वो भी गुजर गए। उनके बाद जनाबे हमारे मुर्शिद व मखदूम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने जमीन पे गिरे पड़े, आका के चेहरे को देखा और कहा, मुस्तफ़ा मुझे सूरत तार की 2 आयात की तफसीर तो बताएं। आका ने तफसीर नहीं बताई, तर्जुमा नहीं बताया, बाजू से पकड़ा, अपने साथ ले गए और कहा, मैं जानता हूं अबू हुरैरा, इस वक्त तुझे तेरे पेट की भूख ने नढाल कर दिया है और तू चाहता है तेरे पेट में कोई तेरे लुकमा उतारने के लिए रोटी का टुकड़ा दे दे, आ मैं तुझे खाना खिलाता हूं। ये तो कैफियत थी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की कि एक एक प्याला आता तोहफा, वो वहां पे मौजूद 40-40 सहाबा को एक ही प्याला पिला दिया जाता। तो उन सहाबा की सीरत, उनके हालात पढ़ के हम कैसे ये सोचें। याद रहे ये दीन एक ऐसा इल्म है कि इसके हुसूल के लिए अगर मुसीबत ना आए, आजमाइश ना आए, तो इस दीनी इल्म की कदर भी नहीं होती। इस इल्म की कदर नहीं होती। इसकी कदर तभी होगी जब कोई इस इल्म को हासिल करने में मुसीबतें बर्दाश्त करेगा, इसको हासिल करने में जब कोई तकलीफें बर्दाश्त करेगा। जरा बात करो, जब कोई इसको हासिल करने के लिए तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त करेगा, अगर मुसीबत ही नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, उसे कदर नहीं होगी इस दीन की। हम तो ऐसे तुलबा को जानते हैं कि जो साथ दीन का इल्म भी सीखते हैं और साथ साथ मजदूरियां भी करते हैं। ऐसों को भी जानते हैं जो घर से आते हैं, सिर्फ आने का किराया लाते हैं, पूरा महीना यहाँ पे गुजारते हैं, वापस जाते हुए किराया ही लिया और घर चले गए। 28 दिन यहाँ पर गुजारे, 1 रुपया भी पास नहीं है। जब इस अंदाज के साथ कोई बच्चा तालीम हासिल करेगा, अल्लाह की कसम मरते दम तक उसके दिल के अंदर दीन की कदर रहेगी और वो ठोकरें उसे जब जब लगेंगी तब तब उसे अल्लाह की याद आएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत और उनकी सीरत याद आएगी। इसलिए आप अहबाब इदारे के साथ मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत को मजीद बढ़ाएं, इन बच्चों के साथ मोहब्बत करें। आप में अक्सर वो हैं जिनके गांव के बस्ती के तालिब इल्म यहाँ पे पढ़ते हैं, जब घर आए हो आपको पता चले, आप इज्जत और तकरीम के साथ उनके साथ कलाम करें, आप मोहब्बत के साथ उनसे पेश आएं, उनका एहतराम करें, उनकी तकरीम करें। ये बच्चे सिर्फ बच्चे नहीं हैं, इंशाअल्लाह ये आपकी बख्शिश का जरिया है। आप नहीं दीन पढ़ सके कोई बात नहीं, कोई फर्ज नहीं है कि हर शख्स मौलवी बने, लेकिन आपकी बख्शिश के लिए ये भी इंशाअल्लाह काफी होगा कि आप इस दीन को पढ़ने वालों के साथ मोहब्बत करें, प्यार करें, उनकी तकरीम करें, इस इदारे के साथ मोहब्बत और प्यार करें जो 30 साल से इस दीन की खिदमत में मसरूफ अमल है। एक वो दिन था जब शहर जफरवाल की मस्जिदों से हाफिज अब्दुल गफ्फार रिहान साहब जैसे बुजुर्गों को धक्के दे के निकाल दिया जाता था, और एक आज वो वक्त है कि जब अल्लाह की तौफीक से पूरे जिले में किसी मसलक का, किसी जमात का इतना बड़ा इदारा मौजूद नहीं है। अल्लाह की तौफीक है, उनकी मेहनत है, उनकी कोशिश है, उनकी काविश है कि आज ये एक बड़ा इदारा जो पूरे पाकिस्तान में अपनी एक नाम और पहचान रखता है, ये कायम है, दायम है और हमेशा इंशाअल्लाह कायम और दायम रहेगा। इसकी बुनियादों में इखलास का लहू शामिल है, इसकी बुनियादों में मोहब्बत का और दीनी शायर की तहफ्फुज़ की का वादा और अज़म शामिल है। इंशाअल्लाह जब तक ये इदारा कायम है, आप भी इस इदारे के साथ मोहब्बत करते रहें और इदारा इंशाअल्लाह कायम क़यामत कायम और दायम रहेगा। अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को क़यामत की दीवारों तक आबाद और शाद रखे। जो शख्स इस इदारे के साथ एक लम्हे भी मोहब्बत करता है, 1 रुपये का भी ताउन करता है, अल्लाह उन तमाम की जिंदगियों में, मालों में बरकतें अता फरमाए। अब आपके सामने मुख्तसर वक़्त के लिए जामिया के तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद नईम जस्सोवाली से वो तशरीफ लाते हैं और खिताब फरमाते हैं। इनके बाद इंशाअल्लाह साहबजादा हाफिज अब्दुल रऊफ यज़दानी साहब खिताब फरमाएंगे।